السلام علیکم۔ کرمان ٹی وی کے دیکھنے والے، چاہنے والے، سننے والوں کو سلام، اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اس پاک مہینے کے پاک روزے آپ سبھی کے روحوں کو پاک کرتے ہوئے انشاءاللہ پاک و پاکیزگی کے ساتھ ادا ہو رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ ہم سب کے روزے قبول ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ممنون و مشکور ہوں کاچو صاحب کا، کاچو حمایت، جو کہ سی ای او ہیں کرمان اسٹار ٹی وی کے، اور دوسرے میرے پیارے دوست حمید رضا بھائی کا، حمید جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مشہور و معروف شاعر ہیں، شاعر اہل بیت ہیں۔ تو ان دونوں کی توسط سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ایز اے جج یہ جو کرمان اسٹار ٹی وی پہ ہو رہا تھا نعتیہ مقابلہ، اس کی ججمنٹ کروں، اس کی ججنگ کروں۔ تو انشاءاللہ میں تھا اور میرے پیارے دوست ثقلین بھائی، جن کا تعلق نیو رہا سے ہیں، تو وہ میرے ساتھ جج کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو بہرحال جتنا ہم سے ہو سکا، یقیناً انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر کسی کے ساتھ انصاف ہو۔ لیکن یقیناً یہ ایک مقابلہ تھا، تو کسی نے جیتنا ہے، ہارنا تو اس میں کوئی تصور ہی نہیں ہارنے کا، مطلب جو بہت زیادہ اچھا پڑھے گا اس نے جیتنا ہے، بس ہارتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں جو ان کی ثنا کرنے والوں کو مطلب کسی کو ہارنے والا کہنے والا، ہم ہوتے نہیں ہیں کوئی۔ تو یہ مقابلہ تھا، انشاءاللہ جو جیتے ہیں ان کو پہلے ہی مبارکباد، اور جو تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، جن کو تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے دعا ہے، اور ان کے لیے نصیحت یہی ہے کہ انشاءاللہ محنت کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، آواز بن جائے گی، گلا بنے گا۔ ہم خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں، اتنے مطلب ہے نہیں اس فیلڈ میں، ہم سے بھی ماشاءاللہ ہمارے بھی استاد نیر سید نیر عباس ارشد بسمیل بھائی، تو یہ ہمارے استاد ہیں، یہ موجود ہیں، تو ہم بھی ان سے سیکھتے ہیں اور خود بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ دوسروں کو دیکھیں، سینئر جو پڑھتے ہیں آپ کے نعت خواں وغیرہ، اور ان سے سیکھیں۔ تو اس نعتیہ مقابلے میں ہم نے جو کیٹیگری رکھی تھی، مطلب جو نعت کی ججمنٹ کے لیے تھا، اس میں سب سے پہلے تو تھا تلفظ، اس کے بعد ہم نے رکھی تھی ادائیگی، اس کے بعد ہم نے رکھی تھی خود اعتمادی، اس کے بعد ہم نے رکھی تھی منتخب کلام، اس کے بعد رکھا تھا لہجہ، اور ٹوٹل نمبر رکھا تھا اس کے بعد۔ تو اس میں ٹوٹل جو کل ملا کے تھا وہ تو ہم نے رکھے تھے کوئی 50 نمبر، 10 نمبر کے۔ تو اس میں 25 نمبر میں کر رہا تھا، 25 نمبر کر رہے تھے میرے ساتھ ثقلین بھائی، ہم دونوں بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر رہے تھے، کیونکہ یہ مقابلہ ہی آن لائن تھا، اور آج کل جو اسکردو شہر میں لوگ موجود ہیں ان کو پتہ ہے اسکردو کی صورتحال، موسم نہایت ہی خراب ہے، بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ تقسیم کیا تھا 25 نمبروں کا، تو 5 جتنے بھی تلفظ، ادائیگی، خود اعتمادی، منتخب کلام، لہجہ وغیرہ ہیں، ان کے 5 نمبر میں سے میں نے نمبر دینے تھے، جو کہ میرے پاس تھے ٹوٹل 25 میں سے میں نے نمبر دینے تھے، اور دوسرے 25 نمبر تھے ثقلین بھائی کے پاس، تو انہوں نے اس میں سے دینے تھے۔ تو ہم نے یہ ٹوٹل سم اپ کر کے جس کا زیادہ آیا اس حساب سے ہم نے رزلٹ بنایا ہے۔ تو اس کا تھوڑا بتاتے چلیں کہ کیا کیا ان چیزوں میں، ان کیٹیگریز میں ہم نے چیزیں رکھی تھی۔ تو تلفظ میں الفاظ کی ادائیگی تھی سب سے مین چیز، کہ الفاظ ادا کیسے کر رہا ہے، جو ایک گرامیٹیکل سٹرکچر ہے الفاظ کا، مطلب اردو کی جو صحیح سے الفاظ ہیں وہ ان کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے، لفظوں کو توڑ تو نہیں رہا، نعت کے حساب سے الفاظ کی ادائیگی، یہ بنیادی چیز تھی۔ اس کے بعد کلام کی ادائیگی، مطلب اس میں سر پورے لگ رہے ہیں، کلام ادا صحیح سے ہو رہا ہے، جگہ لے رہا ہے، ایکسٹرا جگہ لے رہا ہے بندہ یا نہیں، نعت خواں جو پڑھ رہے ہیں
وہ جگہ کہیں پہ چھوڑ تو نہیں رہا ہے، اس سے کہیں پہ اس کا گلا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ادائیگی میں آ گئی تھی. تیسری تھی خود اعتمادی، مطلب کانفیڈنس کتنا ہے بندے کا. پہلے تو بندے کی شکل ہی بتاتی ہے کہ اس میں کتنا کانفیڈنس ہے. اس کے بعد اس کا انداز، اس کے جو بیان کرنے کا انداز ہے، کبھی کبھار ہاتھ وغیرہ سے اشارے بھی کرتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ٹوٹل کل ملا کے کانفیڈنس کے بھی 5 نمبر تھے، اس میں سے ہم نے نمبر دیے ہیں. اس کے بعد منتخب کلام، مطلب کلام کی جو منتخب کلام ہے اس کا وہ کیسا ہے، وہ نعت کے معیار پہ اترتا ہے کہ نہیں، وہ نعت ہے کہ نہیں، سب سے بنیادی چیز تو. اس کے بعد نعت کی بھی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں. مطلب ایک تو ہوتی ہے نعت جس میں رسول اللہ کی فضیلت بیان کی جائے اور ٹوٹل ہی اس نعت کا محور رسول خدا ہوتے ہیں، مطلب انہی کی تعریف بیان کی جاتی ہے. تو صحیح معنوں میں تو وہی نعت ہوتا ہے. اور ایک دو نعت ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں مطلب ہم خود آرزو کر رہے ہوتے ہیں مدینہ جانے کی، یا یہ وہ چیزیں، اس حساب سے کلام کے منتخب میں جو نمبر تھے اس حساب سے ہم نے وہ دیے ہیں. اور اس کلام میں یہ بھی چیزیں دیکھی کہ اس میں اتار چڑھاؤ کیسا ہے، کتنی اٹھان ہے اس کلام میں. تو یہ ساری چیزیں اور اس کی شاعری بھی اس کلام میں آ جاتی ہے، منتخب کلام میں. پھر آپ کا آخر میں تھا لہجہ، کیونکہ ہم بلتی ہیں اور شناس بھی قرض بھی ہوں گے یقیناً اس مقابلے میں، مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمارا لہجہ بالکل مطلب اکثر کا میچ نہیں ہوتا ہے. ایک اردو بولنے کا لہجہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے ہم نے لہجے کے نمبر رکھے تھے. مطلب الفاظوں کو توڑ کے جو غلطیاں کرتے ہیں تو اس کے بھی ہم نے نمبر رکھے تھے الگ سے 5 نمبر. تو یہ اکثر سننے میں آتا ہے نا کہ میرے رسول میرے در حضور پہ، تو یہ اس طرح کی چیزیں ہم نے لہجے میں رکھی تھی، جو کہ ایک اردو بولنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، الگ لہجہ ہوتا ہے. اس حساب سے نعت میں یہ نمبر رکھے تھے. تو نتائج کا اعلان کرنے جا رہا ہوں میں، اور میں انشاءاللہ ٹاپ جو 10 ہمارے نعت خواہ حضرات ہیں ان کی لسٹ بنائی ہوئی ہے میں نے. تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ تمامی حضرات کی جو انتظار کر رہے ہیں ان کی نظر کر رہا ہوں. جو 10th پوزیشن آئے ہیں اس مقابلے میں، کھرما اسٹار ٹی وی کی جانب سے جو یہ نعتیہ مقابلہ ہو رہا تھا، اس میں جو ٹاپ 10 پہ جو خوش نصیب آیا ہے، جو نعت خواں آیا ہے، اس کا نام ہے محمد حسن. محمد حسن جن کا تعلق ہے مہندی آباد سے، وہ آئے ہیں ٹاپ 10 پہ. ان کو بہت بہت مبارک ہو، نہایت خوشی کی بات ہے. اور انشاءاللہ نصیحت یہی ہے، عرض یہی ہے، درخواست یہی ہے کہ حسن بھائی محنت کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی آواز مزید نکھارے گا، اور انشاءاللہ آپ کی نعت، آپ کی ثنا خوانی مقبول و ممنون ہوگی ان کی درگاہ میں. اور اس کے بعد 9th پہ جو آئے ہیں ان کا تعلق بھی کھرما سے ہی ہے، اور کھرما مہندی آباد سے ان کا تعلق ہے، اور نام ہے ان کا ایقان حیدر. ایقان حیدر آئے ہیں آپ کے 9th پوزیشن پہ. اس کے بعد آپ کو بلا کوئی تاخیر 8ویں پوزیشن کا بتاتا چلوں. اس میں آیا ہے کاچو ثقلین. کاچو ثقلین افضل، ان کا نہ سکول کا نام تھا نہ ہی جگہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ کھرما اسٹار ٹی وی والے ہی آپ کو بہتر بتا سکیں گے. اور جو بندہ سن رہا ہے، کاچو ثقلین افضل، یہ 8 پوزیشن آیا ہے. اس کے بعد 7ویں پہ آیا ہے ریحان حسین، جن کا تعلق اسکردو سے، چھنی گیول سے جن کا تعلق ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے، بس ان کے نمبر لہجے پہ شاید غالباً لہجے اور تلفظ پہ کٹے ہیں، باقی آواز ان کی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. دعا ہے کہ ان کی ثنا خوانی بھی اللہ کی درگاہ میں قبول ہوگی، رسول کی درگاہ میں. اور بس تھوڑا کوشش کریں گے ریحان بھائی تو انشاءاللہ آپ بہت اچھا کر سکیں گے. بہت اچھے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ سے آپ. اور 6th پوزیشن پہ جو آئے ہیں خوش نصیب،
ان کا نام ہے قادر کمال علی. ان کی آواز بھی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے. ان کا تعلق ہے رندوس کردو سے. تو 6th پوزیشن پہ آئے ہیں قادر کمال علی. اس کے بعد اب آ رہی ہے ٹاپ 5 کی. تو اس میں جو 5ویں نمبر پہ ہیں خوش نصیب، ان کا نام ہے سبین زہرا. سبین زہرا جن کا تعلق کھرما باغیچہ سے ہے. تو سبین زہرا کو بھی بہت بہت مبارک ہو. 5th آئی ہے. اور اسی مقابلے میں 4th جو پوزیشن حاصل کی ہے ان خوش نصیب کا نام ہے سیدہ رضوی. ان کا بھی تعلق کھرما سے ہی ہے. ماشاءاللہ سارے نعت خوانوں کی آواز اچھی ہے. ان کا بھی تعلق کھرما سے ہے. کافی پیاری آواز ہے. دعا ہے کہ اللہ مزید ان کی آواز کو نکھارے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اب ٹاپ جو 3 پوزیشن ہولڈرز ہیں جن کے لیے اسپیشلی کھرما انتظامیہ کی طرف سے اسپیشل انعامات ہیں، پرائزز ہیں. انشاءاللہ ان کو ملیں گی. کیش پرائزز بھی ہوں گی، مختلف قسم کے پرائزز ہیں، گفٹ ہیمپرس ہیں کھرما اسٹار ٹی وی کی طرف سے. تو 3rd جو پوزیشن آئے ہیں اس پورے نعتیہ مقابلے میں، آل کھرما کہیں یا کھرما اسٹار ٹی وی کے توسط سے، تقریباً یہ آل بلتستان کا ہی غالباً نعتیہ مقابلہ تھا. تو اس میں 3rd پوزیشن جس خوش نصیب نعت خواں ثنا خان نے حاصل کی ہے ان کا نام ہے اطہر عباس مجلسی. اطہر عباس مجلسی ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت پیارا پڑھتے ہیں. یقیناً ان کا بھی شاید لہجے اور تلفظ میں ہی نمبر شاید کٹے ہیں، جہاں تک میرا ذہن کہتا ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو ان کا تعلق منٹھوکا کھرما سے ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو ان کی پوزیشن آئی ہے 3rd. اب جو خوش نصیب 2nd آئے ہیں آل بلتستان نعتیہ مقابلے میں کھرما اسٹار ٹی وی کے توسط سے، ان کا نام ہے کاشف حسین آغا. ماشاءاللہ سے کاشف بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت بہترین پڑھتے ہیں. اسی لیے دیکھیں اللہ نے ان کو نوازا ہے. اور اب جس شخص کا انتظار ہے، جس ثنا خان کا انتظار ہے، ان کا نام اعلان ہوا چاہتا ہے. ماشاءاللہ سے بہترین پڑھتے ہیں اور ایسی جگہ لیتے ہیں جو شاید ہر نعت خواں کو، مطلب ہر نعت خواں کا گلا ایسا نہیں ہے کہ وہ جگہ لے سکے. تو ماشاءاللہ سے اللہ نے اس آواز کی نعمت سے بہت بہترین طریقے سے نوازا ہے ان کو. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ مزید ان کی آواز میں تاثیر پیدا کرے، مزید ان کی آواز کو نکھارے. تو بلا کوئی تاخیر میں ان کا نام اعلان کرتا چلوں. ان کا تعلق ہے اسوہ بوائز. ان کا سکول نام بھی لکھا ہوا تھا تو میں نے مینشن کرنا ضروری سمجھا. اسوہ بوائز سے ان کا تعلق ہے. آل بلتستان نعتیہ مقابلے میں 1st پوزیشن حاصل کی ہے جنہوں نے، جن کا نام ہے کامران ازادار. ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں. یہ سردیوں میں ہی ان کے 1-2 کلام بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے تھے. بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت زیادہ اچھا پڑھتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے نعت کو نبھاتے ہیں، جیسا نبھانا چاہیے، جیسا نعت کو ادا ہونا چاہیے اس طریقے سے نبھاتے ہیں. تو کامران ازادار کے لیے بھی ہماری نیک خواہشات ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ ان کو مزید کامیابیاں عطا کرے زندگی میں. اور انہوں نے 1st پوزیشن حاصل کی ہے. تو بہت بہت مبارک ہو کامران بھائی. تو ہم سے جتنا ہو سکا ہے انصاف کے پیمانے کو سامنے رکھ کے ہم سے جتنا بن سکا، جتنا ہو سکا ہے ہم نے کیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، پھل ملے گا. بہت بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.